اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلا النور صورت جو ہے اس کا پہلا حصہ 4 نمبر آیت پر ختم کیا تھا۔ اب آگے 5 نمبر آیت سے اس کو شروع کروں گا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن پاک کا سننا ویسے بھی ثواب ہے، تو اس میں تو اور زیادہ اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دوں گا۔ تو جو میں بھی پیش کروں پروگرام، اس کو سنا ضرور کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ میں بڑی محنت سے پروگرام تیار کرتا ہوں، تو امید کرتا ہوں آپ بھی اس کو سن کر جو ہے وہ میری حوصلہ افزائی ضرور کرتے رہا کریں گے۔ تو میں اب جیسے عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ تو اب آیت نمبر 5 سے میں شروع کرتا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا اور رحیم ہے۔ تو آیت نمبر 5 ہے، ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا بڑا رحم والا ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے تو یہ توبہ سے جھوٹی تہمت کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ پھر بھی دی جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کر لی گناہ کرنے کے بعد اور اس کی سزا نہ ملے، سزا ضرور ملے گی، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو آیت نمبر 6، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہوں تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے۔ تو تفسیر اس کی ایسے ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے اس کی روح سے اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو اس پر بھی 80 کوڑوں کی سزا لاگو ہونی چاہیے تھی، لیکن میاں بیوی کے تعلقات کی خصوصی نوعیت کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ خصوصی طریقہ کار مقرر فرمایا ہے جسے اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ان آیات میں بیان ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو قاضی ان الفاظ میں 5 قسمیں کھانے کو کہے گا جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، اور اس سے پہلے دونوں کو یہ ترغیب دے گا کہ آخرت کا عذاب دنیا کی سزا سے زیادہ سخت ہے۔ معاف کرنا۔ اس لیے جھوٹی قسم کھانے کی بجائے اصل حقیقت کا اعتراف کر لو۔ اگر بیوی قسم کھانے کی بجائے اپنے جرم کا اعتراف کر لے اور اس پر زنا کی حد جاری ہوگی، اور اگر شوہر قسم کھانے کی بجائے یہ اعتراف کر لے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا تو اس پر وہ حد قذف جاری ہوگی جو آیت نمبر 4 میں بیان فرمائی ہے۔ اگر دونوں قسم کھا لیں تو کسی پر دنیا میں سزا جاری نہیں ہوگی، البتہ اس کے بعد قاضی دونوں کے درمیان نکاح مسخ کر دے گا، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور شوہر اسے اپنا بچہ ماننے سے انکار کرے تو وہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 7 ہے جی، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آیت نمبر 8، اور اس عورت سے زنا کی سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا خامند یقیناً جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ تو آیت نمبر 9، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ تو آیت نمبر 10، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا۔ تو تفسیر اس کی یہ ہے، یعنی لعان کا جو طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، ورنہ اگر میاں بیوی کے درمیان بھی وہی قاعدہ جاری ہوتا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بدکاری میں مبتلا دیکھے تو اس وقت تک زبان نہ کھولے جب تک 4 گواہ میسر نہ ہوں، ورنہ خود اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے تو سخت دشواری کا سامنا ہوگا۔ آیت نمبر 11، یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کے لائے ہیں
وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہاں سے آیت نمبر 26 تک جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اسلام کو جو تیز رفتار فروغ حاصل ہوا، اس پر کفر کی طاقتیں دانت پیس رہی تھیں۔ خود مدینہ منورہ میں ان منافقوں کا ایک گروہ موجود تھا جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا۔ وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ اسی زمانہ میں غزوہ المطلق پیش آیا، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت کے ساتھ تھیں۔ واپسی کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہار گم ہو گیا۔ وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا، اور وہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کی بجائے اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے روانہ ہوئی تھیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی غیر موجودگی کا احساس ہوگا تو آپ ان کی تلاش میں اسی جگہ یا تو خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے۔ قافلوں کا ایک دستور یہ تھا کہ ایک شخص کو قافلے کے پیچھے اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ یہ دیکھتا ہوا آئے کہ کوئی چیز گری ہوئی تو نہیں رہ گئی۔ اس قافلے میں آپ نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا تھا۔ وہ جب اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں تو انہیں اس سانحے کا علم ہوا۔ پھر انہوں نے اپنا اونٹ ام المومنین کو پیش کیا، جس پر سوار ہو کر وہ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ اس واقعہ کو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک پتنگڑ بنا لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تنہا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ پر گناہونی تہمت لگائی، جسے زبان سے نکالنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مشکل ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ وہ 2-3 سادہ لوگ مسلمان بھی اس فریب میں آ گئے، اور اس طرح کئی دن تک یہ بے سر و پا باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی رہیں۔ بالآخر سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مکمل برات ظاہر کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو سخت وعیدیں سنائیں جو اس سازش کے کرتا دھرتا تھے۔ تو اس کو میں اب یہیں ختم کرتا ہوں، تو اگلا چیپٹر انشاءاللہ پھر اس کے بعد پیش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اس کو سنیں ضرور، بس میں پھر یہی گزارش کروں گا۔ اللہ حافظ۔